مرکز الاولیاء لاہور پاکستان سے محمد طارق بھائی کی میل موصول ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت کے لیے اور بری نظر سے بچنے کے لیے دعا کر دیں اور تعویذ بھی عطا فرما دیں. طارق بھائی، رزق میں برکت کے لیے تو میں نے جیسے ابھی آگے عرض کیا کہ ہر کام میں رکاوٹ وغیرہ کا، خیر اس میں رزق میں برکت کا اتنا مسئلہ ہم نہیں بتا سکے. پچھلے جو سلسلہ تھا روحانی علاج کا، اس میں غالباً رزق میں برکت کے لیے کچھ عرض کی گئی تھی. شاید آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ رزق میں برکت کے لیے اوراد آپ کو دی جائیں گے، لیکن قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت کا صرف یہ معنی نہ سمجھے کہ دولت کا انبار لگ جائے، بلکہ کم رزق میں گزارا ہو جانا اور قناعت کی دولت مل جانا، یہ بہت بڑی برکت ہے. اور بے برکتی کے اسباب ہوتے ہیں، جیسے کہ مطلب رزق کو، چاول کے دانوں کو اس طرح بہا دینا، اور کئی ایسے اور اسباب ہیں. اور رزق میں برکت کے بھی اسباب ہیں، تو ان اسباب سے جس سے رزق میں برکت چلی جاتی ہے ان سے بچیں. نماز میں سستی کرنا بھی مطلب ہے کہ رزق میں بے برکتی لاتا ہے، اس پر توجہ رکھیں. ہاں، رزق میں برکت کے اسباب بھی سماعت فرما لیجئے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کرتا ہے اور کھانے کے بعد کھانے کا وضو کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے گھر سے مفلسی کو دور کرتا ہے اور اس کے گھر سے محتاجی کو دور فرما دیتا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ یہ اب کھانے کا وضو جو نماز کا جو وضو تھا اس طرح نہیں کیا جاتا، بلکہ 3 بار اتنے ہاتھ دھونا، 3 بار کلی کرنا اور 3 بار منہ کا حصہ سے دھو لینا، یہ کھانے کا وضو ہے. آپ کھانے کا وضو کر لیا کریں، گھر والوں کو بھی تاکید کر دیجئے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کر رہے. جب کھانے بیٹھے آپ کھانے کا وضو کر کے تو بچے سے پوچھ لیں، بیٹا آپ نے کھانے کا وضو کیا؟ بہن سے پوچھ لیں، اپنی اہلیہ سے کہہ دیں. اس طرح مطلب ہے کہ تھوڑا سا ان کو ذہن دیں گے، خود بھی عمل کریں گے تو برکت ملے گی انشاءاللہ. یہ طریقہ کار آپ اپنا کر دیکھیے، انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو یہ طریقہ کار بھی اپنائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ طریقے خود بخود آپ کو سیکھنے میں آ جائیں گے، سیکھ بھی جائیں گے اور عادت بھی بن جائے گی انشاءاللہ. اب میں آپ کی خدمت میں روحانی علاج پیش کرتا ہوں کہ یا ملیکو 90 بار، یہ آپ کو ہو سکتا ہے اسکرین پہ انشاءاللہ نظر آ جائے گا، 90 بار روزانہ جو نادار پڑھے، یعنی کہ نادار، غریب، مفلس، محتاج، وہ شخص جب یہ پڑھے گا اور پڑھے گا بھی صرف 90 بار یا ملی کو، انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی. اور برکت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کہیں گے کہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کی تنخواہ مثال ہے کہ 10,000 تھی اور آپ کی ایک دم مطلب ہے کہ 20,000 ہو جائے گی، یہ برکت نہیں ہوتی. بلکہ برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی مثالیں 10,000 سے مثالیں 9,000 ہوئی، لیکن آپ کے کام سارے پورے ہو جاتے ہیں. آپ کو مطلب جو محتاجی ہوتی تھی، لوگوں سے ادھار لینا پڑتا تھا، پریشانی رہتی تھی، وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور برکت ایسی ہوگی کہ آپ کو جتنا ملے گا اس میں آپ کے سارے معاملات نمٹ جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ اس کا معمول بنا لیجئے. اس کے علاوہ آپ نے یہ بتایا کہ نظر لگ جاتی ہے. نظر جو ہے یہ مطلب اکثر اسے بالخصوص بچوں کو لگتی ہے. مشہور ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اس کا تعویذ بھی مانگا جاتا ہے. نظر جو ہے نا، نظر اکثر اب نظر بد کا لکھا ہے کہ بری نظر سے. اب آپ کو کیسے پتا کہ بری نظر ہے یا اچھی نظر ہے؟ آپ کہیں گے اچھی نظر بھی لگتی ہے کیا؟ اب ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے پیار سے، تو سمجھ رہے، ماں کی نظر بھی زیادہ تر جو بچوں کو محبت سے دیکھتے ہیں، پیار سے دیکھتے ہیں، اور دینی ماحول سے دوری ہے. اب یہ معلوم نہیں کہ حکم یہی ہے کہ جب کسی نعمت کو دیکھا جائے، بچہ ہو، جو بھی آپ کی نعمت ہے، اچھا گھر بنا ہوا ہے، اچھی گاڑی لی کسی نے، تو فوراً ماشاء اللہ یہ کہنا. اور ماشاء اللہ کہنا یہ مطلب ہے نظر کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. اب کسی نے گاڑی دکھائی کہ میں نے گاڑی لی، اچھا بڑی زبردست گاڑی لی، کتنے میں لی؟ اتنے میں، بہت سستی مل گئی آپ کو. اور ماشاء اللہ وغیرہ کچھ بھی نہیں بولا، نظر لگنے کے خدشات ہیں. اسی طرح بچہ تو ویسے بھی کیسا بھی ہو، کالا کلوٹا ہو، تب بھی ماں باپ کو تو اچھا لگتا ہے. اور واقعی بچہ کسی کا خوبصورت ہو اور وہ حرکتیں بھی بہت ایسی کرتا ہو کہ انسان دیکھے تو اس کا دل مائل ہو، اس کو پیارا لگے، تو یہاں نظر لگنے کے زیادہ معاملات ہوتے ہیں. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ یہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے
ایک رسالہ مرتب فرمائے مدنی انعامات، اس میں آسانی سے نیکیاں کرنے کے طریقے ہیں. یہ آپ کو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے مل جائے، 1 روپے کا آتا ہے. اس میں 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے اور 63 اسلامی بہنوں کے لیے، باصورت سوالات کہ ہر سوال کے نیچے 30 خانے بنے ہوتے ہیں. ہر سوال کو پڑھیں کہ آج آپ نے 5 نمازیں پڑھی، پھر اس تاریخ کے حساب سے صحیح کا نشان بنا لیں. اس طرح ایک ترتیب ہوتی ہے اور ہزاروں اسلامی اس طرح کرتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی پر کرتی ہے. تو آپ اس میں ایک امیر اہل سنت نے مدنی انعام عطا فرمایا کہ کیا کسی نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنے کی عادت ہے، اور کوئی نعمت کوئی بات ملی ایسی کچھ کام کیا تو نعمت ملنے پر نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ اور شکرانے میں الحمدللہ یہ کہنے کی عادت ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ ماشاءاللہ کہنے کی اگر عادت بن گئی نا آپ کی تو ویسے ہی نظر لگنے کا سلسلہ تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اب رہ گیا ہے کہ پھر بھی نظر لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ مطلب ایک ورد آپ کو عرض کرتا ہوں، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ اول تاخیر پڑھ کر آپ بچے پہ دم کر دیجئے، انشاءاللہ نظر کا اثر زائل ہو جائے گا. اس کے لیے ایک ٹوٹکا بھی ہے کہ 7 عدد لال مرچیں چھوٹی والی ہوتی ہیں ہاتھ میں لے کر مریض کے اوپر 7 بار گھمائیں. گھمانے میں سیدھے کندھے سے شروع اور سیدھے ہی پہ ختم کریں، پھر مرچوں کو جلتے چولہے پہ رکھے ہوئے گرم تلے پہ ڈال دیں. اگر بدبو نہ آئے تو دوبارہ 12 یہی عمل دہرائیں. اس طرح چند بار کرنے سے جب حسب معمول مرچیں جلنے کی بو نکلے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نظر اتر گئی، اب عمل کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ آپ اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک بار کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہ کریں. مثال ہے کہ اب مرچیں تو ویسے ہی ذرا سے ایک مرچی جلائیں گے تو اس کی دھانس ہوتی ہے نا، اور آدمی بالکل وہ ہو جاتا ہے کہ بدبو آتی ہے اور آنکھوں میں ناک میں چڑھتی ہے. اب آپ نے مرچی جلائی 7 اور اس کی دھانس نہیں ہوئی، کوئی سی بو نہیں آئی، تو آپ سمجھ جائے کہ نظر کا معاملہ تھا. آپ دوبارہ وہی عمل کیجئے، دوبارہ بدبو نہ آئے، آپ سمجھ لیں بھی نظر کا اثر باقی ہے. پھر مطلب ہے نہیں ہو تو پھر دوبارہ، اس طرح جتنی مرتبہ کریں، جب بو آنا شروع ہو جائے نا تو سمجھ لیں کہ نظر اتر گئی. تو اس طرح انشاءاللہ کرنے سے آپ کا بچہ جو روتا رہتا تھا یا مطلب ہے کہ وہ بالکل چپ چپ تھا، کھاتا نہیں تھا، تو یہ ہو جاتا ہے. نظر لگتی ہے، کئی بار بچے روتے رہتے پتہ نہیں چل پاتا، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ڈاکٹر انجیکشن دیتا دوائی دیتا، لیکن وہ اصل میں نظر لگنے کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے، تو دوائی اثر نہیں کرتی. تو اس میں گھبرائے نہیں گئے. اس میں اکثر آپ کو یہ بھی وسوسہ ڈالیں گے کہ اس کو کسی نے مطلب جن نے دیکھ لیا ہے یا مطلب کوئی آسیب ہو گیا ہے، کوئی سایہ پڑ گیا ہے، اس طرح کی معاملات آپ کو خدشات پڑیں گے. اس پر نہ جائیں. اکثر بچوں کو اس طرح کی نظر لگ جاتی ہے اور گھروں میں مطلب معاملہ ہے، بچوں کو مطلب سب بناتے ہیں سنوارتے اور گھر میں رہتے زیادہ تر بچے، گھر والوں کو زیادہ محبت ہوتی ہے، زیادہ تر گھر والوں کی نظر لگتی ہے. تو یہ کہ نظر کے بھی لگ جائے تو آپ مطلب گھر میں اس طرح سلسلہ کر لیا کریں. اور آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی بھی ایسا ہو آپ اس کو یہ مشورہ بھی دے دیا کریں کہ بھی اگر کبھی نظر بچہ رو رہا ہے ایسا کر رہا تو یہ مشورہ آپ اپنے لیے تو رکھیے آپ، لیکن آپ کو کوئی ایسا نظر گیا ہے نا تو اس کو آپ بتا دیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. انشاءاللہ وہ بچہ جب روتا روتا ہنسے گا اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہنسے گا تو وہ آپ کے لیے دعا بھی کرے گا انشاءاللہ. تو جب آپ کے لیے کوئی دوسرا دعا کرے گا تو زیادہ آپ کے لیے انشاءاللہ پریشانی کے دور ہونے کے اسباب بنیں گے انشاءاللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، روحانی علاج کے اس سلسلے میں آپ کو آج جو میل ہمارے کو موصول تھی، ویسے تو کثیر میل آتی ہے لیکن چونکہ وقت محدود ہے اس کی وجہ سے آپ کی خدمت میں کچھ مسائل کا حل پیش کرنے کی کوشش کی گئی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے یہ معمول بنا لیجئے کہ ہر وقت اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جس میں رب کی ناراضگی ہو، اور ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کی جس میں رب کی رضا ہو. اور یہ سب چیزیں کرنے کے لیے ایک اچھا ماحول ضروری ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کسی نہ کسی انداز سے وابستہ ہو جائیے، اس کے تحت ہونے والے سنتوں وغیرہ اجتماع میں شرکت فرمائیے. اور جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں تو اس میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے لیے سفر بھی کیجیے. انشاءاللہ آپ غیب سے ایسے اسباب ہوں گے آپ کی مشکلات دور ہونے کے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں، ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، بیماریاں، تمام آفتیں دور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.